ہمارا امام وہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کے تمام علم بھی اس کے علم کے سامنے حقیر ہیں۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام ہم مریض کیوں ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں پوچھا، آج سے 1300 سال پہلے، کہ ہم مریض کیوں ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا بہت سے وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مخلوق ہیں، ایک لشکر ہوتا ہے، وہ لشکر نظر نہیں آتا ہے اور انسان کے بدن پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے خدا جانتا ہے، اس زمانے کے لوگ کیا سمجھے ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ گئے کہ نظر نہ آنے والا لشکر انسان پر حملہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان مریض ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا امام پھر ہم کیا کریں؟ کہا تمہارے بدن کے اندر بھی نظر نہ آنے والے مختصر وجود رکھنے والے لشکر موجود ہیں جو اس سے لڑائی کرتے ہیں۔ آج کا جوان شاید سمجھ سکتا ہے وائرس کیا ہے، اور آج کا جوان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا امیون سسٹم کیا ہے۔ امام نے ایک جاہل شخص کو اس زمانے میں سارا امیون سسٹم سمجھا دیا۔ یہ علم امامت ہے۔ اور آج کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ امام کو آزادی مل گئی اس لیے مدینہ میں امام کی عظیم یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی میں امام تعلیم دیا کرتے تھے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی لیے جب زائرین جاتے ہیں مدینہ تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں امام کی یونیورسٹی دکھاؤ، اور وہاں جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ امام کی یونیورسٹی تھی۔ نہیں، امام کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جسے آزادی نہیں تھی، جس کے پاس ممبر نہیں تھا، اس نے ایسا انتظام کیا کہ نہ فقط مدینہ میں یونیورسٹی قائم کی، قیامت تک اس کرۂ خاکی پر جتنی دانشگاہیں، جتنی درسگاہیں، جتنی یونیورسٹیاں بنتی رہیں گی، سب کا سرچشمہ اسی یونیورسٹی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے۔